بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہودی دیواری گریہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر کیوں روتے ہیں؟ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے نبی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ آپ کا ذکر تمام ابراہیمی کتب جیسے تورات، زبور، نام احمد کے ساتھ پیشنگوئی کی صورت میں موجود ہے، لیکن کچھ پادری اور ربی جو ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان تعلیمات میں تبدیلی اور تحریف کرتے ہوئے اپنے مفاد کے لیے ان کا مطلب جو ہے تھوڑا سا تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ مثال کے طور پر یہودی قوم کی حالات دیکھیں، جو آج بھی دیواری گریہ یعنی کہ ہیکل سلیمانی کی دوسری تباہی کے بعد بھی جو باقی رہنے والی دیوار ہے، اس کو اپنے لیے خانہ کعبہ یعنی جنتی مقدس جگہ سمجھتے ہیں، اور وہ اس دیوار کے سامنے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر روتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہودی نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانتے ہیں اور نہ رسول مانتے ہیں، اور نہ ہی ان کی تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں، پھر وہ آپ کا نام اپنی مقدس مقامات کے سامنے بار بار کیوں لیتے ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہودی قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ہے، اس کو تورات جو تقریباً 4000 سال قبل موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور یہودی قوم دراصل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے یہودا کی نسل سے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل بھی تھا، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے جنہیں مصر کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، جبکہ یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی یہودا کی نسل سے یہ یہودیوں کی نسل آگے بڑھی، اور ان کی نسبت سے اس قوم کو یہودا کہتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل قوم خود کو چوزن پیپل آف گاڈ یعنی خدا کی لاڈلی امت بھی کہتی ہیں۔ انہیں اس چیز پر بہت زیادہ غرور اور تکبر تھا کہ ہر پیغمبر انہی کی نسل سے آیا اور قیامت تک انہی کی نسل سے آتا رہے گا، اور یہ دنیا میں صرف یہی قوم خدا کی چہیتی قوم ہے، اور یہ تکبر آج تک قائم ہے، کیونکہ یہودی قوم اپنے علاوہ باقی لوگوں کو صرف جانور، گائے، بھینس یا چونٹیوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ ان کے مطابق صرف یہی لوگ انسان ہیں جن کے حقوق ہیں، کیونکہ جانوروں کے تو کوئی حقوق ہی نہیں ہوتے۔ مگر ان کو اصل تکلیف اس وقت پہنچی جب ان کی شریعت یا خدا کے پیغام کے اندر، جس میں یہودی علماء نے اپنی مرضی کے مطابق رد و بدل کر کے اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے مختلف قسم کے قانون بنا رکھے تھے، اللہ نے اسے منسوخ کرنے کے لیے اپنے نبی اور رسول انہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بھیجا۔ یاد رکھیں، پیغمبر اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو کہ نئی شریعت اور اللہ کا قانون یا کتاب لے کر انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوتا ہے۔ وہ اپنی رسالت کا اعلان کرتا ہے تو پچھلے تمام شریعت یا قانون ختم ہو جاتے ہیں، اور جو قومیں اسے نہ مانے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ رسول قتل بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ خود ان کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ پیغمبر صرف اس بھولی ہوئی کلمات کو دوبارہ یاد کروانے اور لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے آتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسالت نئی شریعت یعنی انجیل مقدس کو لے کر آئے تو اس کا مطلب تھا کہ تورات جو کہ رد و بدل کے ساتھ موجود تھی وہ منسوخ ہو گئی، اور اب تمام یہودی علماء کو اپنی کرسی، اپنا رتبہ، شان و شوکت، مال و دولت جاتا نظر آنے لگا، اور وہ بھی ایک نوجوان کے ہاتھوں۔ لہٰذا انہوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، کیونکہ اللہ اپنے رسولوں کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ اور یہ سازش کس نے کی؟ یہودی علماء نے کی تھی، کیونکہ اپنی مرضی کی تعویل نکالی کہ تورات کے اندر جس مسیح کے بجائے دجال کا ذکر ہے، وہ دجال دراصل یہی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ۔ یہ آج تقریباً 1000 سال پہلے کا ٹائم ہے۔ اب ظاہر ہے ان لوگوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا تھا، تو اللہ کا عذاب ان پر آیا اور ان سے لاڈلی امت کا ٹائٹل چھین لیا گیا، انہیں دنیا میں لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ جب ہیکل سلیمانی پر دوسری بار اٹیک ہوا تو ان کا گھر فلسطین بھی ان سے چھین گیا، اور یہ دنیا میں ایسے ہی در بدر ہو کر رہ گئے، آج تک اکٹھے نہ ہو سکے۔ اب جا کر اسرائیل میں ایک بار پھر سے دنیا بھر کے یہودیوں کو لا کر ان کی آبادکاری کی جا رہی ہے، اور پھر سے ایک بار وہ گریٹل اسرائیل بن کر ایک بار پھر سے اپنی کھوئی ہوئی رتبے کو اور پوری دنیا پر بادشاہیت قائم کر سکیں، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کو جو حاصل تھی، جو ان کا حق بھی ہے جنی جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں پر حکومت کرنا، اب جب اس لاڈلی امت سے اس کا ٹائٹل چھین لیا تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب میں رسول بنا کر بھیجا، جبکہ تمام یہودی یہ سوچتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، کیونکہ تمام یہودی ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودا کی نسل سے، تمام عرب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جبکہ اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ کے مقام پر چھوڑ دیا تھا، جہاں پر بعد زمزم کے کنویں کی وجہ سے مکہ شہر آباد ہونا شروع ہوا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 600 سال کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرب میں تشریف لائے اور اعلان نبوت کیا تو ظاہر ہے یہودی لوگوں نے یہ کہہ کر آپ کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ ہماری قوم یعنی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہے، اور دوسرا اصل شریعت تو شریعت موسیٰ ہے جو کہ صرف اور صرف انہی کے پاس ہے، جبکہ ان کی دیکھا دیکھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ اس قرآن کو اللہ کا پیغام کہہ کر خود سے بنایا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں مگر حق کو پہچاننے والے جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں، اس ٹائم کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور آمد کی پروڈکشن کرانا اور آپ کو برقرار پایا کہ یہ واقعی بھی اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہے، جن کا ذکر تورات کے اندر موجود ہے، جن کا ذکر اور ان کا انتظار صدیوں سے کر رہے تھے۔ ایسی آیتوں کو کہتے ہیں جن پر یہودی اور کرسچن دونوں ایگری ہیں، متفق ہیں کہ بالکل یہی الفاظ تورات کے اندر بھی موجود ہیں اور انجیل کے اندر بھی موجود ہیں، جبکہ کرسچن انہیں اولڈ ٹیسٹیمنٹ یا نیو ٹیسٹیمنٹ بائبل کہتے ہیں۔ اور کتاب مقدس میں یہ سانگ آف سلیمان، اس میں چیپٹر 5 میں 16ویں آیت میں لکھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے وہ میرا دوست، وہ سب کا پیارا ہے، وہ میرا محمد ہے۔ ویورز، اس آیت کا ورد آج بھی یہودی دیواری گریا کے پاس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ ایک ہی وقت میں نہ صرف یہودی بلکہ کرسچینٹی جو نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر واضح طور پر بیان ہے، اور یہ مبارک نام تاریخ میں اس سے پہلے کسی بھی شخصیات کے لیے نہیں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی واضح نشانی موجود ہونے کے باوجود بھی یہودی ربی یا کرسچین پادری اپنے لوگوں کو اس آیت کا کیا جواب دیتے ہیں؟ دراصل یہ لوگ خود سے اس کا مطلب نکال کر لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے سب سے پیار کرنے والا۔ اور اگر ظاہری طور پر دیکھیں یہ بات کافی لاجیکل بھی لگتی ہے، کیونکہ اس پوری آیات کے اندر ایک ہی بات کا مین مقصد نظر آ رہا ہے کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پیارا ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ہمیشہ عبرانی زبان کے اندر کسی بھی اہم اور ادبی شخصیت کے نام کے ساتھ ہمیشہ آئی ایم اس کے الفاظ لگائے جاتے ہیں، اور جب ہم آیات کو پڑھیں تو عبرانی زبان کے اندر یہودی خود محمد لفظ کو محمدم کے نام سے پڑھتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے یہ خدا کے لیے الوا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مگر عبرانی زبان کے اندر ادب کی وجہ سے اسے ایلو ہم پڑھتے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار اور شفقت کے معنوں میں نہیں بلکہ باقاعدہ نہایت ادب والی اور محترم شخصیت کی بات کر رہا ہے، جو کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ یہودی علماء جانتے تھے کہ بہت جلد ایک اہم شخصیت یعنی کہ آخری نبی اس دنیا میں آنے والا ہے، اور ان کی ولادت کی نشانیوں کو دیکھ کر، مثال کے طور پر آسمان سے بہت بڑے روشن ستارے کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ آپ کی ولادت ہو چکی ہے، لیکن وہ سوچتے تھے کہ یہ نبی ہماری نسل میں سے ہوگا، یہ اسحاق علیہ السلام اور پھر یعنی یہودی قوم سے ہوگا۔ پھر بھی اللہ نے اس قوم کے لیے ایسے لوگوں کو ہدایت دی جو کہ حق کو پہچان گئے، اپنی انا، خاندان اور رتبے وغیرہ سب کو قربان کر دیا، قربان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور جو باقی بچ گئے انہیں اللہ نے ہدایت نہیں دی، کیونکہ نہ تو انہوں نے کوشش کی اور نہ ہی اللہ نے ان کے بدعمالیوں کی سزا ابھی تک ان پر مکمل کی۔ ان لوگوں نے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جھٹلایا، اور جس کی وجہ سے انہیں عذاب کا مزہ بھی انہیں چکھنا ہے، اور یہی سزا انہیں کھینچ کر دجال کے پیچھے کھڑا کر دے گی، جس کو وہ اصل مسیح سمجھ کر جس کی فوج کا حصہ ہوں گے، اور اس کے بعد حق و باطل کی آخری جنگ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور اس دن بھی ہوگی۔ ویورز، آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا ضرور خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔